بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوا میں رسا باندھ کر اس کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ لوگ انگریزی میں ٹائٹ روپ واکر کہلاتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کا تماشا ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ صدیوں سے ان ٹائٹ روپس پر چلتے آ رہے ہیں۔ روس میں سوکر نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس کے گاؤں کے تمام باشندے ٹائٹ روپ پر چلنے کے ماہر ہیں۔ یہ لوگ پورے روس میں سرکسوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ امریکہ میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ ان جنونیوں نے آج تک کیا کیا نہیں کیا۔ نیاگرا فال دنیا کی چند بڑی اور خوفناک آبشاروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جنونی لوگ اس آبشار پر بھی ٹائٹ روپ باندھ کر چل لیتے ہیں۔ سینکڑوں فٹ کھائیوں پر چلنے کے بھی بے شمار واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب موٹر سائیکل آیا تو ان جنونی واکرز نے ٹائٹ روپ پر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیا۔ لاتعداد واکرز اس کوشش میں اپنی جان اور آزاد دونوں سے محروم ہو گئے، مگر بے شمار کامیاب بھی ہوئے۔ ان کامیاب لوگوں میں جان ٹابر سب سے آگے ہے۔ یہ گنیز بک آف ریکارڈ میں شامل ہو چکا ہے۔ جان ٹرابس جرمن ہے۔ اس نے ٹائٹ روپ پر موٹر سائیکل چلانا شروع کی۔ یہ خود بھی موٹر سائیکل چلاتا رہا اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں حتیٰ کہ شیر خوار بیٹے کو بھی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ٹائٹ روپ سے گزار دیا۔ لیکن 2005 میں اس نے کمال کر دیا۔ اس نے جرمنی کے شہر فرائبرگ میں 13 اگست 2005 کو 40 میٹر اونچے ٹائٹ روپ پر 53 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اور اپنا نام گنیز بک آف ریکارڈ میں درج کرا لیا۔ یہ سٹوری کا ایک اینگل ہے۔ اب آپ دوسرا اینگل بھی ملاحظہ کیجئے۔ جان ٹابر ریکارڈ قائم کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوا۔ وہاں اس وقت سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ اس نے لوگوں سے کہا، آپ جانتے ہیں کئی برسوں سے رسے پر موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر موٹر سائیکل چلایا۔ میری پروفیشنل لائف میں آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ میں جب بھی رسے پر چڑھا میں نے موٹر سائیکل کو دوسری سائیڈ تک پہنچایا۔ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ لوگوں نے تالیاں بجا کر جواب دیا، نہیں، بالکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک تم اپنے فن میں لازوال ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ مانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رسے پر 53 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکل چلائی؟ لوگ بولے یس۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا؟ لوگوں نے پھر سے جواب دیا یس، ہم سب مانتے ہیں۔ جان ٹرابر نے کہکا لگا کر کہا، پھر تم میں سے کون ہے جو موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھے گا؟ میں اسے ساتھ لے کر 40 میٹر اونچے اس رسے پر دوبارہ ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جان ٹرابر کے پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جان ٹرابر اور اس کے فن کو مانتے تھے، لیکن کیا وہ انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر دوسری سائیڈ تک پہنچا سکتا ہے؟ انہیں یہ یقین نہیں تھا۔ جان ٹرابر کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سیدھا سادہ راستہ چھپا ہے۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، ہم ہی کیا اس کی کائنات کی ہر چیز اللہ کو مانتی ہے۔ مکھی ہو، مچھر ہو، گائیں، بھینس، ہاتھی، بندریا، چوہا، کوئی بھی چیز، درخت، پھول، باغات، ہر چیز، یا پھر ریت، مٹی یا پہاڑ ہوں، دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کو مانتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے ماننے سے ہرگز متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین ہے؟ اور اگر ہے تو کتنا؟ اللہ تعالیٰ سے متاثر ہوتا ہے۔ میں اس پر جتنا یقین کرتا جاتا ہوں وہ اتنا ہی میری طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا میری طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے میں اتنا ہی اسے دیکھتا جاتا ہوں۔ میری اس سے اتنی ہی ملاقاتیں ہوتی جاتی ہیں۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ ماننا اسی طرح ہے جس طرح لوگوں نے جان ٹرابر کو ٹائٹ روپ موٹر سائیکل ریکارڈ ہولڈر مان لیا تھا، لیکن وہ ماننے کے باوجود یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ انہیں پیچھے بٹھا کر رسے کی دوسری طرف پہنچا بھی سکتا ہے۔ ہم بھی جان ٹرابر کے تماشائیوں کی طرح اللہ کو مانتے ہیں،
لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہوتا، بالکل گاؤں کے اس مولوی صاحب کی طرح جو روز مسجد میں خطاب کرتے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا پانی پر چل لیتا ہے۔ مولوی صاحب کو تعجب ہوا اور وہ اگلے دن دریا پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آیا، دریا کے کنارے پہنچا، جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑے اور پانی پر چلتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نے اسے آواز دی، وہ دوبارہ دریا پر چلتا ہوا واپس آ گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹا تم نے یہ آرٹ کس سے سیکھا؟ نوجوان نے جواب دیا، میں ایک بار مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا میں پاؤں ڈال دے وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ میں دریا پر آیا، سورہ فاتحہ پڑھی اور پانی پر چل کر دریا پار کر لیا۔ یہ سن کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے لڑکے کا ہاتھ چوما اور روتے روتے کہا، بیٹا سورہ فاتحہ کا وہ نسخہ میں نے ہی لوگوں کو بتایا تھا، میں اس نسخے کو صرف مانتا تھا، چنانچہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے باوجود آج تک پانی پر نہیں چل سکا۔ تمہیں یقین تھا لہذا تم روز دریا پار کرتے ہو۔ آپ ایک طالب علم کا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ کسی کلاس میں ایک ٹیچر نے ایک طالب علم کو 14 کا ٹیبل سنانے کا حکم دیا۔ اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور 14 کا ٹیبل سنانا شروع کر دیا۔ استاد نے درمیان میں ٹوک کر کہا، بکواس بند کرو، تم غلط سنا رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ اسٹوڈنٹ سہم کر بیٹھ گیا۔ استاد نے دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا اور سنانا شروع کر دیا۔ استاد نے اسے بھی ٹوک کر روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا، وہ سناتا چلا گیا۔ استاد اسے روکتا رہا لیکن اسٹوڈنٹ نے پورا ٹیبل سنا کر دم لیا۔ استاد اس کے پاس گیا، اس کی کمر ٹھونکی اور اسے شاباش دی۔ پہلا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور اس نے استاد سے کہا، جناب میں بھی تو یہی سنا رہا تھا، آپ نے مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیا لیکن آپ اسے شاباش دے رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ استاد نے ہنس کر جواب دیا، ہاں تم بھی ٹھیک سنا رہے تھے لیکن تمہیں اپنے ٹھیک سنانے پر یقین نہیں تھا، میں نے تمہیں ڈانٹا اور تم بیٹھ گئے، جبکہ اسے اپنے سنانے پر یقین تھا۔ میں اسے روکتا رہا مگر یہ نہیں رکا۔ دنیا میں کوئی بھی پروڈکٹ ٹھیک یا غلط ہونے سے نہیں چلتی، یقین سے چلتی ہے۔ یقین ہے تو مٹی سونا بن جائے گی، یقین نہیں تو سونا بھی مٹی کے بھاؤ بکے گا۔ یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے۔ ایک بندہ رات کو چلتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی سے لڑک گیا، ہوا میں ہاتھ چلایا تو کسی درخت کی شاخ ہاتھ میں آ گئی۔ رات اندھیری تھی، سردی شدید تھی۔ بندے نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ میری مدد کر، مجھے بچا لے۔ وہ دعا کرتا رہا، اچانک آواز آئی، درخت کی شاخ چھوڑ دو، تم بچ جاؤ گے۔ بندے نے گڑ گڑا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی، میں تمہارا خدا ہوں، تم مجھے ہی پکار رہے تھے، میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں، شاخ چھوڑ دو۔ بندے نے سوچا یہ آواز اصلی نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ آواز ساری رات مشورہ دیتی رہی مگر وہ اسے اگنور کر کے شاخ سے لٹکا رہا، یہاں تک کہ سردی سے اس کی جان نکل گئی۔ اگلے دن لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، درخت سے لاش لٹک رہی تھی اور اس لاش اور زمین کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ شخص بھی اللہ کو صرف مانتا تھا، یہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا، چنانچہ یہ زمین سے 2 فٹ کے فاصلے پر لٹکے لٹکے مر گیا۔ دنیا میں ہر چیز ماننے پر آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ عیسائیت کو مان لیں، آپ عیسائی ہو جائیں گے۔ فزکس کو مان لیں، فزکس آپ کی ہو جائے گی۔ پاکستان، انڈیا، افغانستان یا برطانیہ کو مان لیں، آپ ان کے شہری ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ واحد ذات ہے، جب تک آپ اس پر یقین نہیں کرتے یہ اس وقت تک آپ کی نہیں ہوتی۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، تم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو تم اس پر یقین کر لو، یہ تمہیں روز ملے گا، تم روز اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لیکن افسوس، لوگ جان ٹرابر کے تماشائیوں کی طرح اللہ کو مان تو لیتے ہیں لیکن یہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود، یہ اللہ کو ماننے کے باوجود پوری زندگی اللہ کی موجودگی، اللہ کے احساس سے محروم رہتے ہیں۔ آپ زندگی میں ایک بار اللہ پر یقین کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کے احساس سے محروم
مجھے پچھلے دنوں کراچی میں ایک صاحب ملے، یہ ارب پتی ہیں۔ میں نے ان سے کامیابی کا گر پوچھا۔ یہ بولے میں بینک میں کام کرتا تھا، میں نے آیت پڑھی سود کا کام کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے اسی وقت نوکری چھوڑ دی، کاروبار کیا اور اللہ نے مجھے نواز دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، ایک شخص نے اللہ کے صرف ایک حکم پر یقین کر لیا اور اللہ نے اسے نہال کر دیا۔ یہ اگر باقی احکامات پر بھی یقین کر لیتا تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ لہذا اللہ پر یقین کیجئے اور اللہ سے روز ملاقات کے لیے ریڈی ہو جائیے۔